کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری بات، جنگ بدر سے غائب تھے، غائب نہیں تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود غائب کیا تھا۔ آپ نے فرمایا عثمان میری بیٹی رقیہ آپ کے نکاح میں ہیں، وہ بیمار ہیں، اگر آپ بھی جنگ پہ آ جائیں گے تو اس کی رکھوالی کون کرے گا، اس کو دوائی دارو کون کرے گا، اس کی خدمت کون کرے گا، وہ تو چرپائی سے اٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو یہ ڈپٹی لگاتا ہوں کہ آپ یہی رہیں اور میری بیٹی کا خیال رکھیں، اس کی خدمت کریں، اس کا دوائی دارو علاج معالجہ کریں۔ البتہ اتنی بات آپ سن لیں، جتنا اجر بدر میں شریک ہونے والے مجاہد کا ہوگا اتنا ہی اجر اللہ آپ کو بھی عطا فرمائیں گے، اور جو غنیمت بدر کی جنگ میں شریک ہونے والے مجاہد کو ملے گی اتنی ہی غنیمت کا حصہ اللہ آپ کو بھی عطا فرمائیں گے۔ یہی ہے اعتماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حضرت عثمان جنگ میں شریک نہیں، تب بھی جنگ کا حصہ بھی لے رہے ہیں مال میں، اور جنگ کا ثواب بھی لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ اگر میں عثمان کو نہ روکتا تو ضرور عثمان جنگ میں شریک ہوتا، لیکن میرے روکنے کی وجہ سے عثمان جنگ میں شریک نہیں ہو سکا ہے۔ نہ شریک ہونے کے باوجود بھی جو فضیلت اللہ نے بدریوں کو حاصل کی ہے وہی فضیلت عثمان کو حاصل ہے۔ وہ تو نعرہ لگا کے جا رہا تھا نا کہ عثمان بدری صحابی نہیں، لہذا عثمان کی کوئی فضیلت نہیں، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب دیا اگت بنفس نفیس، حضرت عثمان بدر میں شریک نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول عمل اور آپ کے فرمان کے مطابق حضرت عثمان شریک بھی ہیں، مال غنیمت کو حاصل کرنے والے بھی ہیں۔ تیسری بات، اس نے کہا کہ حضرت عثمان جو ہے نا بیعت رضوان میں شامل نہیں تھے، تو اس کا جواب حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ دیا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ مشرکین عرب کی طرف سے بھی بڑے لوگ آئے اور ادھر سے بھی بڑے مشورے یہ کہ کس کو بھیجنا چاہیے، کہ مکہ والوں کو یہ بتائیں کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں ہیں، صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے، عمرہ کر کے ہم واپس چلے جائیں گے۔ اور ان کو اس طرح خطرہ اس لیے تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اتنی بات فرما دی تھی کہ اور جنگ کا اسلحہ لے کر نہیں آنا ہے، کوئی نہ نیزہ اٹھانا ہے، نہ ڈھال اٹھانی، نہ زرہ پہننی ہے، نہ برچھا اٹھانا ہے، البتہ ہر صحابی اپنے ساتھ ایک تلوار لے لے۔ کیا لے لے؟ سارے بولو۔ اتنا قدر اسلحہ رکھنا اپنے پاس یہ سنت ہے۔ خود نبی پاک کے پاس بھی تلوار تھی، سارے صحابہ کے پاس ایک ایک تلوار موجود تھی۔ ویسے تو جنگ کا اسلحہ بہت سارا ہوتا تھا اس زمانے میں، جو ہوتا تھا آپ نے فرمایا اور نہیں لے کے آنا ہے، تلوار کسی جگہ پہ بھی کام آ سکتی ہے۔ مشرکین عرب سے تو وہ لڑنے کے لیے نہیں جا رہے تھے، لیکن راستے میں کوئی مسئلہ بن سکتا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز تو اپنے پاس ہونی چاہیے نا۔ اسلحہ لے کر اس لیے نبی پاک نہیں گئے ہیں کہ ہم جنگ کرنے کے لیے تو جا نہیں رہے کہ ہم نے وہاں پہ کوئی جنگ کرنی ہے، جب جنگ نہیں کرنی تو اسلحے کو کیا کرنا ہے۔ اور تھوڑا سا اسلحہ اپنے ساتھ رکھنا سنت ہے، جس طرح یہاں ہمارے علاقے میں جٹوں کا یہ رواج ہے، جب نکلتے ہیں تو وہ کلہاڑی اپنے پاس رکھتے ہیں، ایک چھوٹی سی کلہاڑی وہ پکی اپنے پاس ان کی ہوتی ہے، وہ اسلحہ ہے ان کا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو ہیں حدیبیہ کے مقام میں پڑاؤ ڈالے ہیں، اور مشرکین مکہ کو سمجھانا تھا، وہ بپھر گئے، ہم نے نہیں آنے جانا ہے، ہم نے نہیں آنے دینا ہے مکہ کے اندر، ہم نے نہیں جانے دینا ہے مکہ کے اندر، ہم نے بیت اللہ کا طواف نہیں کرنے دینا ہے، ہم نے عمرہ نہیں کرنے دینا ہے۔ کون ہے جن کو ہم نے نکالا ہے اور زوری زور آئیں اور ہمارے جیتے جاگتے زندگی میں اور عمرہ کر کے چلے جائیں امن امان کے ساتھ؟ یہ بات کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ انہوں نے روک دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام کے لیے حضرت عمر کو کہا آپ جائیں نا، ان کو جا کے سمجھائیں کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، صرف عمرہ کرنا ہے، کوئی خطرہ نہ رکھیں، اور ہم ایفائے عہد کرنے والے وعدوں کو پورا کریں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا آپ کا حکم تو سر آنکھوں پہ ہے، میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ کو میرے مزاج کا پتہ ہے، میں تیز مزاج کا آدمی ہوں، اگر کسی نے کھلبلی مچائی نا، وہ الٹا جواب دیا تو پھر مجھ سے صبر نہیں ہوگا۔
آپ ایسے کریں مجھ سے زیادہ احترام اور عزت مکہ کے لوگ حضرت عثمان کی کرتے ہیں۔ مکہ میں حضرت عثمان کا خاندان بھی بڑا موجود ہے اور ان کے دلوں میں حضرت عثمان کی عزت اور احترام بھی موجود ہے، اس وجہ سے آپ حضرت عثمان کو بھیجیں تو انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے پوچھا کہ خیال ہے؟ کہتے ٹھیک ہے، جیسے آپ کا حکم ہے میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا ہے مکہ والوں سے مذاکرات کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ آپ اس بات سے بعد آ جائیں، ہمیں روکے مت۔ حضرت عثمان جو گئے تو انہوں نے ان سے بات کی ہے، لیکن وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ الٹا یہ بات الٹی ایک مشہور ہو گئی ہے، ایسی افواہ کہ معاذ اللہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا ہے، حالانکہ قتل ہوئے نہیں تھے، انہوں نے صرف یہ کہ ان کو روک لیا تھا، واپس نہیں جانے دیا ہے۔ اس روکنے کی وجہ سے یہ بات مشہور ہو گئی، حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ میرے سفیر حضرت عثمان کو مکہ کے لوگوں نے شہید کر دیا، اور قانون یہ ہے کہ سفیر کو قتل کرنا جائز نہیں، جب انہوں نے دنیا کے قانون کے خلاف کیا ہے۔ اب جب تک حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ ہم نہیں لیتے، اگرچہ ہم جہاد کے لیے آئے تو نہیں ہیں لیکن اب جہاد کرنا پڑے گا۔ کیوں بھائی حضرت عثمان قتل ہو گئے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جب تک عثمان کے قتل کا بدلہ نہیں لیں گے واپس نہیں جائیں گے۔ یہ جو آپ فرما رہے ہیں، اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا کہ حضرت عثمان شہید نہیں ہوا ہے، آپ اگلی بات کہتے۔ اسی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو علم نہیں کہ عثمان زندہ ہے یا فوت ہو گیا ہے، شہید ہو گیا ہے، نہیں پتا تھا۔ تب آپ نے فرمایا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، پکا وعدہ کرو کہ جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیتے واپس نہیں جائیں گے۔ 1400 صحابہ میں سے کوئی ایک ایسا نہیں تھا جو پیچھے ہٹا ہو، سب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر لیے کہ جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیتے واپس نہیں جائیں گے۔ بخاری میں ایک صحابی نے پوچھا ہے دوسرے صحابی سے کہ آپ نے کس بات پہ بیعت کی تھی؟ فرمایا علی الموت، موت پہ بیعت کی تھی، مر جائیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت کی ہے، صحابہ نے آپ سے بیعت کر لی ہے، تو آخر میں نبی پاک نے فرمایا عثمان میری طرف سے کام پہ گیا ہوا ہے، میں نے اسے بھیجا ہے، میرے کام پہ گیا ہوا ہے، اگر یہاں پہ عثمان موجود ہوتا تو ضرور میرے ہاتھ پہ بیعت کرتا۔ یہ نبی پاک کو اعتماد تھا عثمان پہ، تھا کہ کوئی نہیں؟ آپ نے فرمایا چونکہ عثمان موجود نہیں ہے تو میں عثمان کی طرف سے حاضری لگوا رہا ہوں۔ آپ نے اپنے دایاں ہاتھ بلند کیا، یہ دیکھو جس کو عثمان کا ہاتھ سمجھو، پھر اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا ہے، نچلا ہاتھ میں محمد کا سمجھو، یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہو گئی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے بھی بیعت کی ہے، لیکن ہم یہ سمجھ رہے تھے عثمان بیعت میں ہم سے نمبر لے گیا ہے، اس وجہ سے کہ نبی پاک نے اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دیا ہے۔ نبی کا ہاتھ بہرحال ہمارے ہاتھوں سے افضل تھا۔ کیا تھا؟ افضل تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا اس بندے کو جواب دیتے ہوئے، حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا سن، اب میرا جواب سن، اگر مکہ کے لوگوں کے نزدیک، یہ مکہ کی بات ہو رہی ہے، صحابہ کی بات نہیں ہے، مکہ کے مشرکوں کی بات ہو رہی ہے، مکہ کے مشرکوں کے نزدیک، مکہ کے لوگوں کے نزدیک، مکہ میں جو لوگ باشندے تھے موجود تھے ان کے نزدیک عثمان سے زیادہ عزت والا کوئی بندہ ہوتا تو ان کی طرف سفیر بن کر وہ جاتا۔ جب نبی پاک نے سفیر حضرت عثمان کو بنا کر بھیجا ہے، معلوم ہوتا ہے مکہ والوں کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا بندہ مسلمانوں میں کوئی تھا تو وہ حضرت عثمان تھا رضی اللہ عنہ۔ اب یہ تینوں باتوں کا جواب دے دیا نا حضرت عبداللہ بن عمر نے، تو اب وہ بیٹھا ہے، پہلے تو وہ جا رہا تھا نا، اب بیٹھا ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ اب یہ تینوں جواب اپنے پاس محفوظ کر لے، تو اب جا تجھے اجازت ہے۔
ہن جا میرے استاد محترم حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب لغاری شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ فیصل آباد، انہوں نے یہاں پہ یہ معنی کیا ہے کہ اب ان تینوں جوابوں کو پنجابی کا معنی ہے کہ ان جوابانوں اپنی چادر دے چوک دے نال بند تے وت ونج اے جو نہیں جانا، ٹھنڈا ہو کے گیا۔ پھر جو عثمان کے خلاف بات کر کے جا رہا تھا، تمام تر صفائی عبداللہ بن عمر نے عثمان کی طرف سے پیش کر دی ہے۔ تو صلح حدیبیہ کے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور جنگ بدر کے موقع پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور تیسرا موقع نبی